السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، رواہ البخاری۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی ملی ساتھی، آج کے اس سالانہ تقابلی انجمن میں مجھے جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی 6 حقوق۔ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن کا ادا کرنا ہر امتی کے اوپر لازم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ایمان و تصدیق۔ یہ حق ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کی تعلیمات کی تصدیق کی جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق محبت و تعظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی اطاعت و پیروی بھی آپ کی محبت کا ایک اہم حق ہے جسے ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اسی طرح نیز رسول نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سامعین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ایک اہم حق اور محبت کا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے نبی صلی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام کہو۔ میرے محترم سامعین اکرام، یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور ان کی حمایت یہ آپ کا ایک اہم حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ لازم ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ نبی صلی اللہ کے مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی طرح سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من دبا نرجع فیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جس نے اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کیا تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کرے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. نبی اکرم اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ کہہ دیجئے کہ جو مجھ پر ایمان لایا، جس پر میں دعوت لوگوں کو بلاتا ہوں، جس پر میں اور میرے پیروی کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے نیز فرمایا ادعو الی ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. سامعین اکرام، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں ہم ان کو جانیں اور ان کو حق المقدور ادا کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں بحیثیت امتی اپنے نبی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.